سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا دین اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کریں گے وہ ہیں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اصل نام جندب بن جنادہ تھا اور ابو ذر ان کی کنیت تھی۔ ودان نامی بستی میں ایک قبیلہ غفار رہائش پذیر تھا اور ان کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرت، دانشمندی اور دور اندیشی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ انہیں شروع ہی سے ان بتوں سے دلی نفرت تھی کہ جنہیں ان کی قوم پوجا کرتی تھی۔ انہیں اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ عرب اس وقت عقیدے کی خرابی اور ذہنی فساد کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہ ایک ایسے نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے منتظر تھے جو لوگوں میں شعور پیدا کرے، انہیں حوصلہ دے اور پھر انہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور علم و ہدایت کی روشنی کی طرف لائے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ مکہ معظمہ میں نئے نبی کا ظہور ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، آپ ابھی مکہ معظمہ جائیں، سنا ہے وہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پر آسمان سے وحی بھی نازل ہوتی ہے۔ وہاں جا کر غور سے ان تمام حالات کا جائزہ لینا اور بالخصوص یہ پتہ کرنا کہ ان کی اصلی دعوت کیا ہے۔ جناب انیس مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور پہنچ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی۔ آپ کی مجلس میں بیٹھے، غور سے آپ کی باتیں سنی اور وہاں کے حالات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد واپس لوٹ آئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خوش آمدید کیا اور بڑے اشتیاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات شروع کر دیے۔ جناب انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ تو لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی پرتاثیر ہوتی ہے کہ سننے والا وجد میں آ جاتا ہے اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن ان پر شعر گوئی کا اطلاق بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے دریافت کیا کہ نئے نبی کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے بتایا کہ عام لوگ انہیں جادوگر، نجومی اور شاعر سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پیارے بھائی، آپ کے بیان سے دل کو تسلی نہیں ہوئی، لہٰذا آپ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں اور اب میں خود صحیح صورتحال کا جائزہ لینے وہاں جانا چاہتا ہوں، لیکن اہلیان مکہ سے ذرا محتاط رہنا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ راہ اور پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ اپنے ہمراہ لیا اور دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل مسافت طے کرتے ہوئے مکہ معظمہ تو پہنچ گئے، لیکن وہ قریش مکہ سے خوفزدہ بھی تھے، کیونکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دلچسپی لیتا تھا قریش اس کے جانی دشمن بن جاتے تھے۔ وہ دن بھر اپنے خیالات میں پریشان رہے، رات ہوئی تو وہیں مسجد میں لیٹ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پر نظر پڑی تو ان کے پاس آئے اور گھر چلنے کی دعوت دی تو آپ رضامند ہو گئے۔ گھر میں ان کی خوب خاطر تواضع کی، لیکن مکہ معظمہ میں آمد کا سبب دریافت کرنے سے عمدن گریز کیا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے آرام سے وہاں رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو اپنا سامان لے کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزرا۔ جب تیسری رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ میری صحیح رہنمائی کریں گے تو میں اپنے دل کی بات آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کر لیا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ میں دور دراز سے سفر کر کے محض اس لیے آیا ہوں کہ اس عظیم ہستی کی زیارت کروں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی یہ بات سنی تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ پھر رازدارانہ انداز میں فرمایا کہ صبح آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیں، اگر میں کسی مقام پر کوئی خطرہ محسوس کیا تو رک جاؤں گا، لیکن آپ آہستہ آہستہ چلتے رہنا، اور جب میں کسی گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بے دھڑک میرے پیچھے اندر آ جانا۔ دوسرے دن صبح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے شدہ پروگرام کے مطابق اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے اور بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔
जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको देखते ही कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपने जवाबन इरशाद फरमाया, वालैका सलामुल्लाहि व रहमतुहु व बरकातुहु। तारीख़ इस्लाम में जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये सबसे पहले ये शर्फ हासिल हुआ कि उन्होंने मज़कूरा अल्फाज में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और सलाम का यही अंदाज़ मुसलमानों में राइज हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। वो चौथे या पाँचवें सहाबी रसूल हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में पहल की। जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहा। आपने मुझे इस्लाम के बुनियादी मसाइल और कुरान पाक की तालीम दी। आपने मोहब्बत भरे अंदाज में मुझे ये तलकीन की कि अभी यहाँ अपने मुसलमान होने का किसी को ना बताना। मुझे अंदेशा है कि कहीं अगर किसी को पता चल गया कि आप मुसलमान हो गए हैं तो कहीं आपको इस जुर्म की पादाश में कत्ल ही न कर दें। फिर कुछ ही ऐसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि अब आप अपनी कौम की तरफ चले जाएं और उन्हें दीन इस्लाम की दावत दें। जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुक्म की तामील करते हुए अपनी कौम के पास आ गया। सबसे पहले मुझे मेरा भाई मिला। उसने पूछा कि सफ़र कैसा रहा और क्या कुछ हासिल किया। मैंने उसे बताया कि भाई मैं तो मुसलमान हो चुका हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। मेरी बातों से मुतासिर होकर मेरा भाई भी मुसलमान हो गया और हम दोनों भाई वालदा के पास आए और उनकी खिदमत में इस्लाम की दावत पेश की तो वो भी फ़ौरन इस्लाम की खूबियों से मुतासिर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई और उस रोज़ से ये मोमिन घराना कबीला गफ़ार को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने में हमवतन मसरूफ़ हो गया। उनकी दावत से मुतासिर होकर कबीले के बहुत से लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और बाकायदा यहाँ नमाज का निज़ाम कायम कर दिया। जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बस्ती में मुक़ीम रहे, यहाँ तक कि जंग बदर, ओहद और खंदक के ग़ज़वात रोनुमा हुए। उसके बाद आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए और यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही होकर रह गए और आपकी खिदमत में मसरूफ़ रहने लगे। जब आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गए तो जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बेचैन रहने लगे। लिहाजा आप वहाँ से मुल्क शाम की तरफ कूच कर गए और वहाँ आपने दुनिया से बिल्कुल बेनियाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहिबीन के नक्श कदम पर चलते हुए दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी। आसमान ज़ाहिद तक़वा का ये दरश्शा सितारा सन 32 हिजरी को हमेशा के लिए ग़ुरूब हो गया। आपकी तारीफ़ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद तारीख़ के औराक की ज़ीनत बन गया। आपने फरमाया, अर्ज़ो समा ने आज तक अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर सादिक़ दिल न देखा होगा।